بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد۔ قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہ ایک قدیم قوم تھی جو اپنی طاقت، دولت اور ترقی کے لیے مشہور تھی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر آباد ہونے والی ایک عظیم قوم تھی۔ ان کا مسکن احقاب کا علاقہ تھا جو موجودہ یمن کے قریب حضر موت کے علاقے میں واقع تھا۔ یہ قوم اپنی عمارتوں، کھیتوں اور باغات کے لیے مشہور تھی اور زمین پر اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھی۔ قوم عاد کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بہت مضبوط، طاقتور اور قد آور تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قد عام انسانوں کے مقابلے میں بہت لمبے تھے۔ وہ اپنی مضبوطی کے گھمنڈ میں زمین پر ظلم کرتے اور اللہ کی اطاعت سے دور ہو چکے تھے۔ قوم عاد بڑی بڑی محلات نما عمارتیں بناتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے محلات اور قلعے دیکھنے میں بہت شاندار تھے۔ قرآن میں ان کے متعلق ذکر ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو ہر بلند جگہ پر کوئی عمارت بنا لیتے ہیں اور ایسے محلات تعمیر کرتے ہیں گویا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ان کے علاقے میں زمین زرخیز تھی جہاں وہ بڑی مقدار میں زراعت کرتے تھے اور اپنی ضروریات سے بڑھ کر پیداوار حاصل کرتے تھے۔ ان کے باغات اور کھیت دنیا بھر میں مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تمام نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر اور گمراہی کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر زمین پر غرور، تکبر اور ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ انہوں نے کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا اور وہ ہمیشہ زمین پر غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ظلم اور بت پرستی چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ وہ تمہیں معاف کرے اور تم پر اپنی نعمتیں نازل کرے۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، اے ہود، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت چھوڑنے کا حکم دیتے ہو؟ ہم تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم عاد اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں اتنی مست تھی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں سننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے کہا، ہم تم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہیں اور ہمارے پاس دنیا کی سب چیزیں ہیں، تم ہمیں کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ وہ اللہ کے عذاب کو مذاق سمجھتے تھے اور کہتے تھے، اگر تم سچے ہو تو ہمیں وہ عذاب لا کر دکھاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔
جب قوم عاد نے گمراہی اور تکبر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے انہیں سخت عذاب سے دوچار کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے ان پر بارش روک دی اور پورے علاقے میں قحط پڑ گیا۔ ان کے کھیت اور باغات سوکھ گئے اور پانی ختم ہو گیا۔ جب وہ قحط کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ لائے تو اللہ نے ان پر ایک شدید آندھی نازل کی۔ یہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے ان کے مضبوط محلوں کو زمین بوس کر دیا اور لوگوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ قرآن مجید میں اس ہوا کا ذکر یوں کیا گیا: ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی جو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ تم دیکھتے کہ وہ ایسے گر پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ شدید آندھی کے عذاب نے قوم عاد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ان کے محلات، قلعے اور عظیم عمارتیں زمین کے ساتھ مٹی میں مل گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ وہ اللہ کے حکم سے محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زمین پر غرور اور تکبر کرنے کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والے بالآخر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کی کہانی بار بار اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور گمراہی کی راہ چھوڑ کر نیکی اور ہدایت کی طرف آئے۔ قوم عاد کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الاحقاف میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔